ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما
ساریاں تعریفاں اللہ تعالی واسطے نے جو ساری کائنات دا خالق و مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیا بنانے والا، اوکھے سوکھے سب دے کم آن والا، ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب، درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض و سما، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڑھے ساریاں دی طرف نازل فرما۔ حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ دی اندر میں یہ بات تواڈے سامنے بیان کیتی سی کہ ہر چیز دی فطرت اتے اللہ دی قدرت غالب، سوکھے لفظاں دی اندر نہ کوئی موت دا مالک ہے، نہ کسے نو زندہ رکھن دا کوئی اختیار رکھتا ہے۔ موت بھی اور زندگی فقط اللہ دی ذات دے کول ادھے اختیارات نے۔ جنوں بندہ مارنا چاہے انہوں مار کوئی نہیں سکتا، جے رب نو منظور نہ ہوئے تے جنوں رب مارن تے آ جائے، پاویں آلہ تو آلہ شخصیت انہوں بچان دی کوشش کرے، انہوں بچا نہیں سکتا۔ ساری قوم نے اس بات دا فیصلہ کر لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام دے متعلق، حرکوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم نو ساڑ دیتا جائے، مار دیتا جائے، ختم کر دیتا جائے، لیکن انہاں دے فیصلے دے اتے احکم الحاکمین دا فیصلہ آ گیا۔ انہاں نے اپنے فیصلے دی اخیر کر دیتی، اگ جلا کے اگ دے اندر سٹ دیتا، لیکن مالک و مختار جو زندگی اور موت دا مالک ہے، او دی طرفوں پیغام کی آیا، حکم کی آیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اگے تیرے اندر ساڑن دیاں ہمتاں، ساڑن دی طاقت اور ملکہ اسی پیدا کیتا ہے، تے اسی تینوں حکم دے رہے ہیں کہ آج تو اپنی فطرت دے الٹ کام کرنا ہے۔ جلانا ساڑنا تے بڑی دور دی بات ہے، آج ساڑھے ابراہیم نے تیرے اندر آنا ہے تو میرے خلیل دا ایک وال جڑا انہوں بھی نہیں جلانا۔ تے پھر تساں دیکھے منظر کیویں دیکھے ہے قرآن دی سورت اندر، او نار جڑی ہے، آگ جڑی ہے جناب ابراہیم تے گلزار بن گئی، اور اس طرح دی گلزار بنی کہ اتنا سکون، اتنا آرام جناب ابراہیم نو اگ تو باہر نہ ہویا جنہ اگ دے اندر جا کے ہویا۔ کیوں ہویا؟ آواز آ رہی ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، اگ دے اندر جلان دی طاقت کن نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔
اللہ کی آکھن ڈے نے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ. نری ٹھنڈی نہیں آکھیا کہ ٹھنڈی ہو جا، نری ٹھنڈی نہیں آکھیا. اگے کی فرمایا بردن و سلامن. اس سلامن الفاظ کہہ کے اللہ کریم نے اگ نو اے حکم دیتا ہے کہ تو آج اپنی فطرت دے خلاف کرنا ہے، تو تیرا ٹھنڈیا نہیں ہونا بلکہ میرے خلیل واسطے سکون اور آرام دہ ذریعہ بن جانا ہے. اور پھر اس طرح ہی ہویا. جناب موسیٰ کلیم اللہ نو بڑی کوشش کی تھی، انہاں کیا موسیٰ نو پیدا ہی نہیں ہون دینا، بڑے بچے مروا چھڑے. پر مالک ملک نے کی آکھیا تو موسیٰ نو مارن دی کوشش کرنے ہیں. منو خالق تے مالک نے آکھنا جو تیری گودی چ پرورش نہ کرائی تھے. اے مالک الملک ہے. اللہ نے قرآن اندر میں نہیں آکھیا. اللہ کی آندے نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ. قرآن دی آیت ہے، اللہ اپنی طاقت بیان کرن دیا نے واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. فرمایا لوگوں نے پتہ ہی نہیں، اس بات تے یقین ہی نہیں، ایمان ہی نہیں. انہاں دا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. واللہ غالب علی امرہ. اللہ تعالی ہر چیز دا اختیار رکھتے نہیں. اللہ دے اختیار دی اندر، او دی طاقت تے ہمت دی اندر کوئی دخل اندازی کر سکتا. یہ تو معلوم ہے جنہوں رب بچانا چاہے کائنات مل کے بھی انہوں مار سکتی نہیں مار سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑیاں دعاواں کیتیاں. اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا. نام کی رکھیا اسماعیل. اللہ نے دعاواں تو بعد بیٹا عطا کیتا تے اس تو بعد رب دا حکم کی آ گیا. اللہ تعالیٰ دی طرفوں پیغام کی آیا، سنیہ کی آیا، حکم کی آیا. آئیے اپنے کولو نہیں، اللہ دے قرآن بچوں میں اس بات نو ثابت کراں گا. جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دی طرفوں حکم آ گیا. اللہ فرماندے نے میرے خلیل جیڑا بیٹا تواڈیاں دعاواں تو بعد اساں تانوں عطا کیتا ہے نا، اس طرح کرو اپنے اس بیٹے نو ساڈے رستے اندر قربان کر دیو، انہوں ذبح کر دیو، او دے گلے تے چھری چلاؤ. ویکھو کنے ترلیاں نال پہلا لیا ہے. قرآن نے وہ ترلے بھی بیان کیتے نے. جناب ابراہیم کی آندے نے رب ہب لی من الصالحین. اللہ پتر دی لوڑ پتر دے دے. میں تو کتوں منگنے آ جا کے درباراں تے ٹھیریاں تے متھے ٹیکنے آ، گوڈے ٹیکنے آ، اور بے دین تے بے نمازاں تے سامنے جا کے ڈگنے آ، جڑے بچارے اپنے اپنی پاکی دا نہیں خیال کر سکتے. اوتھے جا کے اسی دعاواں کرنے آ تے منگنے آ. لیکن جناب ابراہیم نے کتھوں منگے ہے؟ 12 سورۃ صافات آندے نے یا اللہ رب ہب لی من الصالحین. اللہ پتر چاہیے. اللہ مینو تو انمی او دے کلو منگن دی توفیق دے جدے کلو جناب ابراہیم نے منگے ہے. میری اماں، میری بہن، میرے ویر، میرے بھائی، تینوں بیٹی دی ضرورت ہے، تینوں بیٹے دی ضرورت ہے. اور ٹیریاں تے کھے کھان دی لوڑ کوئی نہیں. در در تے جا کے
اپنی زمین نیاز نو چکان دی ضرورت کوئی نہیں. اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دے طریقے وال ویکھ لے. انہاں نو بیٹے دی لوڑ پئی تے کتھوں منگیا؟ آندے نے رب ہب لی من الصالحین. اللہ پتر چاہیے، ابراہیم پتر چاہیے، بیٹا چاہیے. ادھر دعا ہوئی، ادھر رب العالمین دی طرفوں پیغام آ گیا. اللہ فرماندے نے فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم تو ساڈے کولوں پتر منگے ہیں، اسی تینوں بشارتاں دینے ہاں. اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا ہے. اللہ تینوں بیٹا عطا کرے گا. نرا بیٹا نہیں آکھیا، بلکہ اس بیٹے دیاں صفتاں بھی اللہ نے بیان کیتیاں کہ میں اللہ تینوں بیٹا کہو جہا عطا کراں گا، کہو جہاں عظمتاں تے شاناں والا، مقام والا. رب العالمین فرماندے نے فبشرناہ بغلام حلیم. پتر دیاں گا بڑا ہی حلم والا، بڑے حوصلے والا، بڑے صبر والا، بڑیاں عظمتاں والا. دعا قبول ہو گئی. اللہ کریم نے وقت مقرر کیتا ہے نا، جس وقت اللہ منظور سے اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا. واہ مالک الملک، تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں. جس مالک الملک نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا فرمایا. بیٹا عطا فرمان تو بعد جدو پتر تھوڑا جہا سیاਣਾ ہویا، بھجن نسن لگ پیا، ٹرن پھرن لگ پیا. رب العالمین دی طرف آواز آندی ہے، پیغام آندی ہے. پیغام آندا فلما بلغ معه السعی، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. خواب آئی، میں بات مختصر کر رہا پر جنت سے اندے قابل ہوتے خواب آ گئی. خواب کی آئی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل نو اللہ دے رستے اندر ذبح کر رہے ہیں، وہ حلال کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. رات خوابے کی دن چڑھیا تے بیٹے نو مخاطب کر کے اپنے کول بٹھا کے آندے نے یا بنیا، او میرے پترا. جناب اسماعیل آندے نے اے میرے ابا جی دسو کی آندے ہو؟ فرمایا میرے بیٹے میں رات خواب اندر ویکھے ہے. ابا جی کی ویکھے آجے؟ آندے نے انی اصبحک، انی اصبحک، میں تینوں ذبح کرن دیا ہاں. میں رات خواب اندر ویکھے ہے تے ہن میں تیرے سامنے بیان کرن دیا ہاں. میں تیرے کولو تیری رائے پوچھنا چاہنا، تیرا کی خیال ہے؟ نور الہدا مسجد دے اندر آن والے ہو میرے ویرو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، اے بات ذہن اندر رکھو، ایک خواب میری ہے، ایک خواب تیری ہے. اسی پتہ نہیں رات نو خواب اندر کی وینے ہاں، کیڑے کیڑے محلات اسی تباہ کرنے ہاں، برباد کرنے ہاں، کیڑیاں کیڑیاں چیزاں وینے ہاں. پر میری خواب تے تیری خواب دا کوئی اعتبار، بلکہ 99% ساڑیاں خواباں جڑیاں نے ایویں ہوندیاں نے جو دنے کریدا رات نو خواب اندر نظر آ جاتا ہے. لیکن میرا تے تیرا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ قرآن و سنت دے مطابق ہے. نبی دا خواب نعوذ باللہ کدی غلط ہو سکتا؟ نبی دا خواب جیڑا بھی خواب ہوئے سچا ہویا کرتا ہے. جناب ابراہیم نے خواب ویکھیا، اپنے بیٹے اسماعیل دے سامنے بیان کیتا تے آندے نے پترا ہوندا تیرا کی خیال ہے؟ تے اللہ اولاد بھی دیتے ہو جی دوے، آمین کہہ دیو.
اللہ اولاد دوے تے ہو جی نیک جڑی ماں باپ دی بات دی کوئی پرواہ کرے جو ماں باپ آکر بس ٹھیک ہے لبیک آکر والی اولاد ہوئے اوہو جی اولاد ہے سبحان اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام دے سامنے جناب ابراہیم نے جدو خواب بیان کی تھی تے پوچھیا ماذا ترا اسماعیل تیرا کی حال امرات خواب کیے جناب اسماعیل فرمان دینے یا ابا تفعل کہہ دو سبحان اللہ یا اباتی اے میرے ابا جی تسی منو خواب دسن رہے ہو میرے متعلق کہ تسا رات خواب کیے اے میرے ابا جی میرا جواب سن لو افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ابا جی تسی کر دیو کی کر دیو ما تؤمر جناب اسماعیل دی اس عمر دے اندر بھی ارادہ تے انہاں دا یہ مسلک تے عقیدہ ہے کہ نبی جو آندہ ہے غلط آندہ نبی غلط نہیں آندہ ویلو چھوٹی عمر ہے جے تے آندے کی نے یا ابا تفعل ما تؤمر ابا جی جو تانوں حکم ملے ہے تسی کر گزرو میرے متعلق کوئی خیال نہ کریا جے کسے قسم دی بد خیالی بد گمانی میرے متعلق نہ کریا جے کوئی ڈر خوف محسوس نہ کریا جے کہ شاید جدو تسی مینوں ذبح کرو جدو تسی میرے گلے تے چھری چلاؤ میں کسے قسم دی حرکت کراں گا فرما دے نے اے میرے ابا جی یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ پتہ لگا نبی دا عقیدہ ہے پاویں نبی بچپن چوئے پاویں نبی جوانی چوئے پاویں نبی بڑے پیچ ہوئے نبی دا اے عقیدہ ہوندہ ہے کہ ہوندہ اوہی ہے جو اللہ نو منظور ہوئے رب دی رضا تو علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تاں جی آکھیا ہے نا چھوٹی نہیں عمر ہے آندے نے میرے ابا جی تسی کر دے ہو جو تانوں حکم ملے ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین میرے متعلق فکر نہ کریا جے میرے مالک نو منظور ہویا تو میں صبر کراں گا میں کی کراں گا صبر کراں گا باپ تیار ہو گیا قربان کرنے واسطے بیٹا قربان ہو گیا کادے واسطے قربان ہون واسطے باپ تیار قربان کرنے واسطے بیٹا تیار قربان ہون واسطے نور الہدا مسجد دے اندر تشریف لیون والے ہو میرے بزرگوں میرے بھائیوں تسی ذرا اندازہ کرو او دو باپ دا کنہ کو حوصلہ ہوئے گا اور بیٹے دا کنہ کو حوصلہ ہوئے گا او بیٹا جنا رب العالمین کو دعاواں کر کے لے آئے مالک الملک نے عطا کر دیتا ہے تے نال ہی حکم ہو گیا ہے اے میرے خلیل جڑا بیٹا تو میرے کلو دعاواں کر کے منگ کے لے آئے اے میرے خلیل میں ہی تینوں حکم دین لیا ہوا کہ تو اپنے بیٹے نو میرے رستے اندر قربان کر دے سبحان اللہ میں صدقے جاواں جناب ابراہیم دے اس عزم تو صبر تو اس عزم تے صبر تو کنہ عزم تے کنہ صبر ہے اور جناب اسماعیل دے عزم تے صبر تو بھی قربان جاواں باپ قربان کرن واسطے تیار بیٹا قربان ہون واسطے تیار بات مختصر کرا جتے وقت مقرر جگہ مقرر تھے لے گئے تے پھر ہویا کہ قرآن نے نقشہ کیویں بیان کیتا ہے آئیے قرآن سنیے فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ سانو بھی ہو جا فرما بردار بنا دے
دعا کر دیو اللہ سانو بھی ہو جا اپنا فرما بردار تے مطیع بنا دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام رب دی طرف حکم سن کے نال لے کے ٹر پے جتھے اللہ نو منظور سی، اللہ تینوں بھی اتھے لے جائے، آمین کہہ دے۔ اللہ مکہ بھی بخائے تے مدینہ بھی بخائے۔ جدو مکے گئے نا سی تے گئے پر عرفات دے میدان وال تے رستے اندر بڑی اچھی پہاڑی، اچھی ساری پہاڑی، اتنے نا بڑی ساری ایک بنی ہے برجی جائی، آندے نے جی اے او جگہ جتے جناب ابراہیم جناب اسماعیل نو ذبح کرنے واسطے لے کے آئے سا۔ اینا اچھا پہاڑ تے بندہ وڈیرا ہوئے، بندہ جناب ابراہیم نو اسماعیل کنی کو عمر ملے نے، تاریخ نے لکھے ہیں کم و پیش 80 سال دی عمر دے قریب ملے ہیں۔ سانو کہو تھے 40-45-50 سال عمر ہو جاتے سے مردے پھرنے ٹورے نہیں جاتا ساڑھے کل، بس یار لتہ ہی نہیں کم کر دیا۔ میں صدقے قربان جاواں جناب ابراہیم دی عظمت تو شان تو 80 سال دی عمر بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے مانگ لیا تے انکار ٹر پہ اتھے پہنچے تے جا کے لٹا دیتا۔ سبحان اللہ، قرآن نے نقشہ کی میں کھچی ہے۔ اللہ فرما دینے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جا کے پہنچے لٹا لیا، سبحان اللہ لٹا لیا تے گلے تے چھری چلان لگے نے۔ تاریخ نے لکھی ہے، تاریخ نے اکھاں تے پٹی بن لئی تے چھری تیز کر لئی کدھر دیر نہ ہو جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہنے، لیکن جناب اسماعیل دے گلے تے چھری چل دی نہیں، چھری چل دی نہیں۔ نور الہدا مسجد دے اندر تشریف لیون والے ہو، پاویں کوئی بھی چیز ہوئے، پاویں کسی چیز دی فطرت کوئی بھی ہوئے، اونا چیر تاکر کسی چیز دی فطرت کم نہیں کر دی جنہ چیر تاکر او دی قدرت نو منظور نہ ہوئے۔ ساری کائنات تیری دشمن بن جائے، ساری کائنات تیری مخالف ہو جائے، میرا تے عقیدہ ایمان ہے، کعبہ دے رب دی قسمیں تیرے جسم دا ایک وال بھی کوئی ڈنگا نہیں کر سکتا جے میرے مالک نو منظور نہ ہوئے۔ اے مالک دیا منظوریاں چھری چلان دے نے، چھری چل دی نہیں۔ جدو چھری چل دی نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے چھری ہے کی گل ہے، میرے مالک دا حکم ہے ذبح کرن دا بیٹے نو چل دی کیوں نہیں؟ تے چھری زبان حال نال بول کی آندی ہے، آندی ہے ابراہیم تینو مینو پیدا تو نہیں کیتا، کنے کیتے؟ چھری نو بنایا کنے؟ بظاہری طور تے بندے دے آتنے پر چھری نو حقیقت اندر مالک کون ہے؟ رب العالمین نے۔ چھری آندی ابراہیم دس میں تیری مننا کہ منو بنان والا جو کہہ رہے ہے او دیاں مننا، تو آنے چل جا پر مالک آندہ نہیں چلنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بڑا زور لایا تے آخر کار چھری، بولو آخر کار چھری چل گئی۔ جناب ابراہیم بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے تے ساڑھے ورگا ہوندہ تھے، پہلا تے ہونا ہی نہیں سی اس پاسے، پہلا تے اس پاسے آنا ہی نہیں سی۔ لے بھی کوئی گل ہے، کوئی پتر دی قربانی پتر دے گلے تے چھری چلاؤ، اے بھی کوئی گل ہے، پہلا تے اساں آنا ہی نہیں سی تے جے آ جان دے تے پھر اینا حوصلہ ہی نہیں سی پہنا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام تھلے لیٹے نے، اچانک چھری چل گئی۔ جناب ابراہیم بڑے ہی خوش ہوئے، بڑے ہی خوش ہوئے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو پتر دی قربانی منگی سی، میں گلے تے چھری چلا دیتی چل گئی، اللہ تیرا شکر ہے تو قبول کر لئیے۔ تے اکھاں تو جدو اکھاں کھولیاں
جدو اکھاں کھولیاں تے جناب ابراہیم وند کی نے آنا قرآن دے الفاظ تے غور کر لے. اللہ فرماندے نے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. بڑے خوش ہوئے بڑے اللہ تیرا شکر ہے. بیٹے دی قربانی منگی سی دے دیتی اللہ چھری چل گئی ہے. پر جدو اکھاں تو پٹی کھولی اکھ کھولی دیکھیا کی چھری تلے دمبا ذبح ہویا بیٹا سپرا کھلوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں کیوں نہ کہاں هو الذی یحیی و یمیت هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. زندگی دا مالک بھی ہو تے موت دا مالک بھی ہو او دے حکم تے اجازت تو بغیر کو زندہ نہیں رہ سکدا تے او دے حکم تے اجازت تو بغیر کوئی مر سکدا. ہمیں جو مرضی کرے آدھے نے جی فلاں نے نا خودکشی کیتی بڑی کوشش کیتی ہے لمک گیا ہے لٹک گیا ہے بڑی کوشش کیتی ہے پر پھر بھی بچ گیا اور بچ ہو نہیں گیا بچان والے نے بچا لے ہے. او دی موت دا وقت نہیں آیا. جنہ چر تک کسی دی موت دا وقت نہیں ہونا چر کوئی مار سکتا جناب اسماعیل علیہ السلام. ہو چلیے اگے ذرا زندگی اور موت کدے کولے بولو کدے کولے اللہ کولے. اللہ دے کور نبی اینا دا نامی اسم گرامی حضرت زکریہ جنہوں رب لیونا چاہے انہوں کو ڈھک سکدا تے جنہوں لے جانا چاہے انہوں کو کوئی واپس لے آ سکدا. اے ہمیشہ ذہن اندر بٹھا لو. اے زندگی دا معمول بنا لو اپنا عقیدہ بنا لو مسلک بنا لو. ساری کائنات بھی مخالف ہوئے جے رب مارنا نہ چاہے تے کوئی مار سکتا تے جے رب لے ہونا چاہے کوئی ڈھک سکدا تے کوئی ڈھک سکدا ہوتا تے بابیاں کر ایک بھی نہ جمدا. کیوں جی اس طرح ہی نہیں جے کوئی ڈھک سکدا ہوتا تے بابیاں کر کم از کم منڈا کوئی نہ ہوتا کڑیاں ساریاں ہوندیاں. لیکن نہیں منڈے تے بھی قبضہ تے کڑی تے بھی قبضہ کدا ہے اللہ سارے نو دیندا ہے جنوں چاہے انہوں دیندا ہے. جنوں رب نہ دینا چاہے کعبہ دے رب نہیں قسمے ساری کائنات دے پیر بھی مل جان انہوں دے سکتے نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن اندر فیصلہ فرمایا اللہ الذی خلقکم. اللہ تو اٹھا خالق ہے. خالق کون ہے؟ اللہ خالق. میں اس پاس سے ٹر پیا نا تے میری یہ گلنا ساریاں رہ جانیاں. بس یہ عقیدہ رکھو جنہوں رب دینا چاہے انہوں کوئی ڈک نہیں سکتا تے جنہوں رب نہ دینا چاہے کائنات بھی مل کے انہوں دے سکتی. اے عقیدہ توحید جے اللہ مینوں تو انہوں اے ہمیشہ قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت زکریہ علیہ السلام بات مختصر کراں. مریم پیدا ہوئیاں اونا دی کفالت اونا دی پرورش رب العالمین دی طرفوں پیغام آیا حکم آیا. اے دی پرورش کنے کرنی ہے؟ جناب زکریہ نے. جناب زکریہ پرورش کر رہے ہیں. ایک دن نا حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم نو کمرے اندر بند کر کے کھان پین دیاں اس وقت دے مطابق چیزاں دے کے آپ باہر چلے گئے. جدوں واپس آئے قرآن نے نقشہ کیویں کھینچا ہے آئیے ذرا نکالیے سپارہ 3 سورت آل عمران. جناب زکریہ باہروں
آن کے دروازہ کھولیا بیکھا میں مریم کی کرن ڈئی ہے جیڑیاں چیزاں دے کے گیا سا کھان ڈئی ہے کہ نہیں کھان ڈئی قرآن نے کیویں نقشہ کھچیا کیویں بیان کیتے اللہ فرما دینے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا جناب زکریا درگاہ دروازہ کھولیا جیڑیاں چیزاں دے کے گئے سن میرے ویر نور رودا مسجد دے اندر تشریف لیون والے ہو جے تے اوہی چیزاں ہوندیاں تے جناب زکریا نو پوچھن دی لوڑ جناب زکریا نو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں سی کیونکہ آپ ایتی چیزیں رکھ کے گئے سن پوچھیا کیوں جیڑیاں چیزاں رکھ کے گئے سن انہاں تو علاوہ اور بھی چیزاں پئیاں ہوئیاں سن قرآن نے نقشہ کھچیا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا ہن جناب زکریا کی آندے نے قال یا مریم قال یا مریم انا لکی ھذا انا لکی اللہ تو ترجمہ سمجھن دی پڑھن دی توفیق دے یہ تسی ترجمہ جان دے ہو دے نہ وقت لان دی ضرورت ہی نہ پوے میں قرآن دی آیتاں پڑھی آؤں تے تسی سنی جاؤ تے سمجھ دے جاؤ جناب زکریا دینے یا مریم نہیں مریم نہیں مریم یا مریم اے مریم جی زکریا جی کی گل ہے فرمایا انا لکی ھذا انا لکی ھذا آ جڑیاں چیزاں پئیاں ہوئیاں نے میں تے دے کے نہیں سا گیا اے چیزاں کتوں آئیاں نے تے میں صدقے قربان جاواں اما جی زکریا دے عقیدے تے ایمان تو بھی انہاں دے مسلک تو بھی میں قربان جاواں جناب مریم علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا زکریا تہاڈی طفیل یہ سارا کچھ تہاڈی طفیل ہی نہیں سمجھ آئی اما جی مریم نے اے نہیں آکھیا بابا جی تہاڈی طفیل ہی سارا کچھ ہے نا 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 اللہ مینوں تینوں بے وجہ عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے کعبہ دے رب دی قسم جے رب نہ دینا چاہے تے کوئی بابا دے سکدا بولو کوئی بابا دے سکدا تے جے رب دین تے آ جائے کوئی بابا انہوں منع کر سکدا نہیں کیونکہ سارے اختیارات کدے کول نے واللہ غالب علی امرہی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون سارے ساتھیاں نے دعا کرنی ہے تسی پریشان ہو جاؤ گے سارے ساتھیاں نے دعا کرنی ہے ڈاکٹرہ نے سوموار دا دن دیتا ہے ٹائم دیتا ہے بائی پاس دا تو آڈے سویر پر آنوں سوموار دا ٹائم دیتا ہے بائی پاس دا لیکن مینوں بالکل کوئی فکر نہیں میں اس مالک دی رضا تے راضی ہاں جنہوں اور زندہ رکھنا چاہے کعبہ دے رب دی قسمے ساری کائنات دے ڈاکٹر مل کے بھی انہوں مار سکتے اور جنہوں رب مارن تے آئے انہوں کوئی بچا سکتا سوموار دا دے رہے پتہ نہیں دے لگے ہوئے کہ بعد ہے یہ اللہ نو پتہ ہے لیکن میرے ویرہ میرے ساتھیاں نے دعا کرنی ہے اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے اور جس طرح آج میں تمہارے سامنے ہاں اللہ اس تو بھی زیادہ اپنا قرآن نبی دا فرمان سنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ دیا مرضیاں اللہ دیا مرضیاں فرمایا مریم کتوں آیا سارا کچھ اے نہیں آکیا زکریہ تہاڈی طفیل یہ سارا کچھ ساڈا کی ہے اے تے تہاڈی طفیل یہ ساڈا کی ہے نا 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 اما جی مریم کی آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ قالت ہوا من عند اللہ
زکریا جی میرے کولو کی پوچھتے ہو؟ دروازہ تسی بند کر کے گئے سو، جس کمرے اندر مینوں ڈک کے گئے سو دروازہ اپنے ہاتھ نال بند کیتا جے، اپنے ہاتھ نال دروازہ کھولیا جے، کتھوں آئے ہیں؟ فرما دیا نے قالت ومن عند اللہ، یہ میرے اللہ نے دیتا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کنیاں طاقتوں والا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرے اللہ نے دیتا ہے، میرے اللہ نے دیتا ہے۔ جناب زکریا بھی بڈیرے ہوئے نے، بڈھے ہوئے نے، وال چٹے، بیوی بھی بالکل بانج، سوچن لگ پے سوچ سوچ کے فیصلہ کر لیا، جیڑا مالک الملک مریم نو بند کمرے دی اندر، جیڑا مالک الملک مریم نو بند کمرے دی اندر بے موسمے پھل دے سکدے، زکریا تو نا امید کیوں نہ؟ او مالک تینوں بھی موسم تو بغیر پاویں تیری عمر ہے تے پاویں نہیں، اللہ تینوں بھی اولاد ضرور دے سکدے۔ انہیاں گلاں سوچیاں تے قرآن نے نقشہ کی کھچی ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس وقت سوچیا تے اس وقت اللہ دے سامنے ہاتھ دراز کر دیتے، اللہ دے سامنے ہاتھ دراز کر دیتے تے دعا کرن لگ پہ، مولا جے تو مریم نو بے موسمے تے بے رتے پھل دے سکنا ہے، بے شک میں زکریا دی عمر تے نہیں ہونا، میں وڈیرا ہو چکی ہاں، پر مریم کو بے موسمے تے بے رتے پھل ویکھ کے مینوں یقین ہو سکے وہ کی چکے آئے، اللہ تو وقت نہ بھی ہوئے تے اولاد دے سکنا۔ اللہ میری تیرے سامنے دعا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ پھر کی ہویا؟ قرآن نے نقشہ کی کھچی ہے، ادھروں جناب زکریا دعا کرن ڈے نے، ادھروں جناب زکریا دعا کرن ڈے تے ادھروں آواز کی آ گئی، سبحان اللہ، پیغام آ گیا، آواز آ گئی، سنیہا آ گیا۔ قرآن نے نقشہ کھچے آئے، فنادت الملائکہ، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیداً وحصوراً ونبیا من الصالحین۔ آواز آئی، زکریا تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، میں تینوں بیٹا دیاں گا۔ بیٹا تے عام بیٹا نہیں، نتھو پتھو بیٹا نہیں، نانا عام بیٹا نہیں، بیٹا میں کہو جیا دیاں گا۔ اللہ فرما دینے وَسَيِّدًا، مزہ نہیں آیا، کہو جیا بیٹا، فرمایا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، تے سب تو بڑی عظمت اے عظمت والا نبی، کہو جیا بیٹا، فرمایا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ایسا بیٹا دیاں گا، ایسا بیٹا دیاں گا جڑا نبی بھی میں بنا کے بھیجاں گا، اور نبوت دا تاج پہنا کے تینوں بیٹا عطا کراں گا۔ پہلا دعا کی تھی، یا اللہ دے، پہلا نا امیدی سی بڈیرا ہو گیا، امید لگ گئی تے دعا کی تھی تے بشارتاں آئیاں، جدو بشارتاں آ گیا تو ان کی آندے نے قال رب انا یکون لی غلام،
قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ اے دو چیزاں جڑیاں نا انسان دی فطرت اندر نے، قدرت اندر نہیں نا چیزاں دی کوئی اہمیت، انسان دی فطرت اندر دو چیزاں نے۔ آندے نے یا اللہ میں دعا کیتی ہے تو قبول کر لیے، لیکن مینوں اس بات تے ڈاؤٹ ہے کہ میرے وال پتر ہوئے گا کیویں؟ اللہ میرے وال پتر ہوئے گا کیویں؟ بالغنی الکبر بالغنی الکبر، اللہ میں بھی بڑھا ہو چکیا ہاں، میں بھی وڈیرا ہو چکیا، بڑھا ہو چکیا۔ وامرأتی عاقر، میری بیوی بھی وڈیری، میں بھی وڈیرا، تے اولاد تے ہوندی ہے جوانا، میرے نال کیویں ہوئے گی؟ مولا بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ تے آواز کیا ہوندی ہے؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ مزہ نہیں آیا؟ پھر ایک دفعہ بلند آواز نال مالک الملک دی قدرت دے تذکرے ہو رہے نے۔ فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ بندہ بڑھا ہونا، جوان ہونا، اللہ دے سامنے کوئی ایدی اہمیت ہے؟ اللہ دے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ دیاں جو مرضیاں ہوندیاں نے انہوں کسے نو پچھن دی لوڑ، اللہ عمرہ نہیں ویندے، اللہ اتھے کسے قسم تے اور معاملہ نہیں ویندے، بلکہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ ساری کائنات بھی ایک بات سے ہوئے، نہ کرنا چاہے رب کلا ہوئے تے کرنا چاہے کوئی رکاوٹ ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ تو بات کیڑی چلن رہی سی؟ زندگی اور موت کدے کول ہے؟ جنہوں رب مارنا چاہے انہوں کوئی بچا سکتا، تے جنہوں رب بچانا چاہے، جنہوں لیونا چاہے انہوں کوئی روک سکتا۔ اللہ زندگی دے بھی مالک تے موت دے بھی مالک۔ اللہ تو علاوہ نہ کوئی زندگی کسے دی تے مالک تے نہ کسے دی موت دے مالک۔ جے کوئی مالک ہوندا تے کوئی مخالف اپنے مخالف نو جمن، کیوں جس طرح گل ہے یا سوکھی گل ہے کر لو کہ کوئی وہابیاں تے جمن ہی نہ دیندا۔ وہابی ایک بھی نہ دنیا تے ہوندا جے کسے دے اختیار وچ ہوندا، لیکن اختیار کسے دے نہیں۔ زندگی دا مالک بھی میرا رب ہے اور موت دا مالک بھی میرا رب ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو، عقیدہ بنا لو، مسلک بنا لو۔ جڑا یہ عقیدہ نہیں، جڑا یہ مسلک نہیں، جڑا عقیدہ کسے پیر فقیر دے وے کہ فلاں دین والا تے فلاں مرن والا، اور زندگی جدو ختم کر کے دنیا تو جائے گا، اگر ایسے عقیدے تو توبہ نہ کیتی وہ مشرک بنے گا، وہ دی موت مشرک تے آئے گی۔ یہ تیرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ موت کا بھی مالک اللہ تے زندگی دا مالک بھی اللہ، نہ کوئی وہابی تے نہ کوئی سنی۔ اللہ سانو عقیدے کتاب و سنت دے مطابق بنا دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں معذرت خواہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔